الكريم اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين صدق الله خالقنا العظيم۔ حاضرین و سامعین کرام، سورہ یاسین کا درس 74 آیتوں کا درس ہو گیا۔ آج 9 آیتیں باقی ہیں، آخری درس ہے سورہ یاسین کا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا کہ انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے اور یہ ان کے مالک ہیں، ہم نے ان کی ملکیت میں دے دی اور ان چوپایوں کو ان کے تابع کر دیا، نرم کر دیا۔ ان چوپایوں میں اگر سختی تو کیسے برداشت کرتے ہیں؟ ان میں سے کھاتے بھی ہیں اور اس پر سواری بھی کرتے ہیں، ان کے لیے اور بھی منافع ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں، تو یہ شکر ادا نہیں کرتے۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا رکھے تاکہ وہ ان کی مدد کریں، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ خود ان کے لیے ہر وقت اپنے بتوں کی مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور یہ معنی یہ ہے کہ یہ بت اور ان کے لشکر، ان کے جو عبادت کرنے والے، یہ خود گرفتار ہوں گے قیامت کے دن، محضرون، حاضر کیے جائیں گے یا حاضر کیے ہوئے۔ آج کے درس میں رب فرماتے ہیں فلا يحزنک قولہم، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضور خاتم النبیین کو تسلی دی کہ تم ان کے باتوں سے غمزدہ نہ ہو، کفار کے کفر یا آپ کے انکار یا ایذا پر غمگین نہ ہو۔ اللہ تسلی دے رہے، انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون، بے شک ہم جانتے ہیں یہ جو بھی چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، ہم سب ہمارے علم میں، ہمارے قدرت میں ہیں۔ بس آپ جو آپ کا فریضہ ہے اللہ کے وحدانیت کا پیغام ان تک پہنچائیں۔ اور یہ انسان کس قدر ناشکر ہے۔ اولم یار الانسان، کیا انسان نے نہ دیکھا، انا خلقنا من نطفۃ، کہ ہم نے اس انسان کو پانی کے ایک بوند سے، نطفے سے اس کو پیدا کیا، فاذا هو خصیم مبین، جب بھی وہ سری جھگڑالو ہے، کھل کر عناد اور دشمنی پر اتر آتا ہے۔ اس آیت مقدسہ کا شان نزول عاص بن وائل یا ابو جہل یا ابی بن خلف کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ ایک گلی سڑی ہڈی لے کر پیارے قائد و جہان کی خدمت میں مناظرے کے لیے، حضور کے حضور مناظرے کے لیے آیا تھا، اور اس ہڈی کو توڑتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ کیا اللہ اسے دوبارہ زندہ فرمائے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں ضرور زندہ فرمائے گا اور تجھے جہنم میں ڈالے گا۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا اس کو بھی زندہ کرے گا، اور یہ بھی بتایا کہ تو ازلی بدبخت ہے، تو جہنم میں جائے گا، تیرا انجام بھی بہت برا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا،
رب فرماتا ہے یہ انسان ہمارے لیے مثالیں اور کہاوتیں بیان کرتا ہے کہ یہ ہڈی کیسے بند کرے گا، یہ کیسے کرے گا، کہ گلی ہوئی ہڈی دکھا دکھا کر ہماری قدرت کا انکار کرتا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش بھول گیا کہ تو کیا تھا، تو ہڈی تھا کیا، تو بھی تو مٹی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان بنایا، تمہیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تو کیا تھا؟ اپنے آپ پر سوچے کہ تیرا بھی تو نام اور نشان نہیں تھا۔ جب تجھے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا تو اسی طرح پہلے مرتبہ پیدا کرنا انسانوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ آسان۔ یہ تو اللہ ہے، اس کے لیے تو کن فیکون ذات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ اپنی پیدائش بھول گیا کہ ہم نے اسے بکھری ہوئی مٹی سے بنایا، تو کیا اب بنانا بھول گئے؟ ایجاد سے اعادہ آسان ہے، جب پہلی بار بنا چکے تو اب بدرجہ اعلیٰ اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور یہ ناشکرہ اور یہ کافر انسان کہتا ہے من یحیی العظام، کون ہڈیوں کو زندہ کرے؟ عظام، عظم ان کی جمع ہڈیاں، کون انہیں زندہ کرے گا؟ وہی رمیم، جب کہ وہ گل جائے، ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ ہو جائے تو اس کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اللہ فرماتے تم فرما دو الذی، وہ ذات زندہ فرمائے گا، انشأھا، انشأ فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، ہا ضمیر عظام کی طرف، جس نے ان کو پہلے پیدا کیا، وہ ذات اول مرہ، پہلے مرتبہ جس نے پیدا کیا وہ دوبارہ ہی وہی پیدا فرمائے گا۔ وہو بکل شیء علیم، اور اس اللہ تعالیٰ کو ہر پیدائش کا علم ہے، ہر چیز کی پیدائش کو جانتا ہے، یعنی رب تعالیٰ پیدا فرمانا جانتا ہے، یا مردوں کے بکھرے ہوئے اجزاء کو جانتا ہے، لہذا ساری مخلوق کو اس طرح دوبارہ پیدا فرمائے گا کہ کسی کا کسی کا جزء بدن دوسرے میں نہیں پہنچ سکے گا، ہر ایک اپنے اپنے جسم سے جڑے گا۔ جب اس کا علم بھی کامل ہے تو قدرت بھی کامل، پھر تمہیں قیامت کے ماننے میں کیوں انکار ہے، کیوں تردد ہے؟ وہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، وہ بکل شیء علیم بھی ہے، ہر چیز جانتا بھی ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا بھی ہے، اور ہر چیز کے بارے میں اس کے پاس وسعت بھی ہے۔ ایک انسان ہے نا، اچھا محل بنانا تو جانتا ہے، قدرت بھی ہے، لیکن مٹیریل نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اب یہاں سے اس انسان کو سمجھا رہے کہ انسان دیکھ، وہ ذات تمہیں زندہ کرے گا جس نے تمہارے لیے پیڑ سے آگ کو پیدا کیا، من الشجر الاخضر، سبز پیڑ سے آگ کو پیدا کیا، نارن وَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، تو تم اس سے آگ جلاتے ہو۔ یعنی یوں تو ہر سبز درخت جو ہے وہ سوکھ کر جل جاتا ہے، اس میں تو اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عرب میں دو درخت پائے جاتے ہیں، ایک مرخ اور دوسرا غفار، غفار عین سے، غین سے نہیں، غفار اللہ کا نام ہے۔ یہ مرخ درخت جو یہ نر ہے اور غفار درخت جو یہ مادہ ہے، جب ان کی ہری شاخیں ایک دوسرے سے رگڑی جائیں تو ان سے آگ نکلتی ہے، حالانکہ ان میں اتنی تری ہوتی ہے، اس کے اندر اتنا سبزہ، اس قدر یہ شاخیں جو ہے نا یہ ہری بھری ہوتی ہے کہ ان سے پانی ٹپکتا ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ کی شان کہ پانی اور آگ ایک ہی جگہ جمع فرما دے۔
کیکر کا درخت گیلا بھی جلتا ہے، ریل کا کوئلہ بھیگ کر خوب جلتا ہے، ایسے ہی رب نے بشریت کے سبز درخت میں محبت و عشق کی آگ ودیع فرما دی۔ یہ قدرت والا ہے، تو اعتراض کرتے کیسا زندہ کرے گا، کیسے وہ کرے گا۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض، مزید دلائل اللہ کی قدرت کہ انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیا وہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا، پیدا فرمایا، بقادر علی ان یخلق مثلہم، کیا وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ ان کے جیسے بنا دے؟ ہاں، کہ انہیں بنا سکے؟ کیوں نہیں؟ بلا، کیوں نہیں؟ اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے۔ جہاں بھی اولیس اللہ کلمات قرآن میں ہے تو یہاں تو بلا لکھا ہے، کیوں نہیں؟ جیسے سورہ 3 میں الیس اللہ بِأَحْكَمِ، تو وہاں پہ انسان بلا، یا اللہ تو اس پر قادر، کیوں نہیں؟ الست بربکم قالوا بلا، کیوں نہیں؟ قرآن کریم میں جہاں الیسا یا اولیسا آئے وہاں پڑھنے والے کو دل میں بلا کہلانا چاہیے، اللہ کیوں نہیں؟ کہ اللہ اس قدرت پر نہیں رکھتا؟ بولے کیوں نہیں؟ اللہ قدرت والا ہے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہی بڑا پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ خلاق، خلق سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائے انسان کو۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا کام تو بس اتنا ہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرما دیتا ہے، بس ان یقول، بس صرف اللہ وہ یہ اس کا پیدا کرنے کہ فرماتا ہے لہو، جس کا وجود بھی نہیں ہے، معدوم ہے، کن ہو جا فیکون، وہ چیز فوراً ہو جاتی۔ کن فرمانے سے مراد ہے ارادہ خلق، ارادہ خلق کا تعلق اس چیز سے ہو جائے جس کو موجود ہونا ہے، بس فوراً وجود میں آ جاتا ہے۔ ہاں، نہ کہ کاف و نون فرمانا، کن فرمانا نہیں، اور نہ کسی سے خطاب فرمانا۔ لہذا اس پر آریوں کا یہ اعتراض نہیں پڑھ سکتے کہ اگر سب چیزیں کن سے بنی ہیں تو پھر کن کو کن سے بنائیں؟ یہ تو انسان کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کو کون کہنے کی بھی ضرورت؟ کسی چیز کے پیدائش کا، اس کے وجود کا ارادہ فرما لیتا ہے، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، وہ چیز فوراً پیدا ہو جاتی ہے۔ اس پیدائش کے طریقے اور رب تعالیٰ کی قدرت کا ذکر سورہ ہود میں فی ستۃ ایام، کائنات کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا فرمائی۔ یہ مدت کا وقت، ہاں، کہ مدت کتنی تھی؟ اور من صلصال من حمأ مسنون، سورہ حجر 14 پارے میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اصل پیدائش کا ذکر کیا کہ کس چیز سے کس کو پیدا کیا، انسان کے پیدائش کا ذکر فرمایا۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، تو پاک ہے وہ ذات، پاک ہی ہے اس ذات کے لیے جس کے قبضے میں ملکوت ہے، ہر چیز کی ملکیت، اختیارات، اور ہر چیز کو اسی کی طرف، کل شیء، ہر چیز کی ملکیت بھی اس کی ہے اور ہر چیز کو اس کے طرف پلٹنا ہے۔ پھر جاؤ گے، ترجعون، تم پھر جاؤ گے، کل شیء والیہ ترجعون۔ ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ ظاہر کا نام انہوں نے لکھا ملک، اور باطن کا نام ملکوت، حکومت، ہر چیز کی اختیار رب کے پاس ہے۔ مرنے کے بعد یا قیامت میں حساب و جزا کے لیے اللہ کے طرف یہ چیزیں، اشیاء یہ جمع کی جائیں گی، اور اس کے بعد جنہوں نے اللہ کی بندگی کی، اللہ کے پیغامات لانے والوں کی بات انہوں نے مانی، ان کو اللہ اپنا دیدار دے گا، اپنی رضا، اپنی نعمتیں۔ اور جنہوں نے بت پرستی کی، دنیا میں حیوانیت، درندگی ان کا مظاہرہ کیا، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کریم مولا سے دعا ہے کہ آج
سورہ یاسین کا درس آج یہ 83 آیتیں ہم نے پڑھ لی، اس کے 4 رکوع تھے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یقیناً اس صورت میں انسان کو دوبارہ زندہ کرنے اور اس کا ذکر انسان کے انکار کے حوال، اس لیے میتوں جب انسان حالت نزع میں ہوتا ہے تو لوگ اس کے پاس سورہ یاسین پڑھتے ہیں تاکہ اس پر یہ آسانی ہو جائے۔ اللہ کا کلام ویسے بھی جہاں پڑھا جاتا ہے، آج سورت نمبر 7 میں، آیت نمبر ہم نے 204 میں پڑھا، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، ان لوگوں سننے والوں پر رحم ہوتی ہے۔ کریم اللہ ہمارا پڑھنا اور سامعین اور حاضرین کا سننا اللہ قبول فرمائے، اور مزید جو ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس کے بھی صحیح طریقے سے پڑھنے اور پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے، پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے، خصوصاً حاضرین اور سامعین کے جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں ان کے لیے اس سال ثواب ہے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما یا رب العالمین۔ الہ العالمین مالک مولا، ہمارے حاضرین اور سامعین میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ بیمار ہیں، یا اللہ اس قرآن کی برکت سے انہیں گھر کے کھانے پینے سے شفا عطا فرما۔ یا الہ العالمین تو اللہ کل شین قدیر ہے، شافی المرضی ہے۔ بے روزگار مسلمانوں کو یقیناً بہت مہنگائی کا دور ہے، مشکل دور ہے، یا اللہ محتاجی سے بچا، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا، رزق حلال سے مالا مال فرما۔ بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد، جن کے اولاد ہیں ان کو اولاد کی خوشی، اولاد کی تربیت یا اللہ نصیب فرما، خاندانوں کو صلہ رحمی۔ پیارے اللہ ہم مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اتفاق، یا اللہ ایک دوسرے میں محبت بانٹنے والے بنا دے، ہم سب کو ایک دوسرے کے یا اللہ تعالیٰ مال و جان و ابرو کے محافظ بنا دے، اللہ شر و فساد سے بچا، خصوصاً ملک پاکستان اس شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا، مسلمان جہاں بھی آباد ہے سب کو امن کا جینا نصیب فرما، سب کی ایمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔